سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں۔ جس بچی کا ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا۔ میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے۔ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا، کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا، پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک بنایا، جونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو کیا کیا؟ فرات سائغ شرابہ، اسی نے میٹھا پانی تمہارے لیے مہیا کیا۔ بہذا ملح اجاج، اسی نے کڑوا پانی تمہارے لیے مہیا کیا۔ کڑوا پانی بھی نعمت، میٹھا پانی بھی نعمت۔ میٹھا پانی نہ ہوتا تو سسک سسک کے پیاسے مر جاتے۔ کڑوا پانی سمندر کا نہ ہوتا، اور یہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا یہ بدبودار ہو جاتا، اس میں تعفن پیدا ہوتا، اور اس کی غلاظت سے بھری ہوئی ہوائیں جب چلتی تو 6 بر اعظم میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ ایک گندا تالاب سارے محلے کو بیمار کر دیتا ہے۔ 7 سمندر کی گندی ہوائیں جب چلتی تو کوئی سانس نہ لے سکتا۔ تو میرے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان بتایا، ھذا ملح اجاج، شکر کرو اس رب کا جس نے سمندر تمہیں کڑوے کر کے دے دیے اور نلکے کا پانی میٹھا کر کے دے دیا، اس کو پیو اور اس سے تمہارے لیے بارشوں کا نظام چلے گا، بادل بنے گے، ہوائیں چلیں گی، ان کو کندھے پہ اٹھائیں گی، فیصلہ باد لائیں گی، پھر دھیمی دھیمی اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا، زمین زندہ ہوگی، تم زندہ ہوگے، روحیں بھی دھل جائیں گی، جان بھی دھل جائے گی، بدن بھی دھل جائیں گے، درخت بھی دھل جائیں گے۔ تمہاری زندگی کا سامان بنانے والا اللہ ہے، جس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے کائناتی نقشے قائم فرمائے۔ للہ المشرق نہیں، جیسے چونٹی حقیر ہے، جبریل بھی حقیر ہے، پروانہ حقیر ہے، اسرائیل بھی حقیر ہے، پتنگا حقیر ہے، اسرافیل میکائیل بھی حقیر ہے، اللہ کی قدرت کے کرش میں ہیں۔ ایک پہ تجلی فرمائی، میکائیل بنا دیا، ایک پہ تجلی فرمائی، پتنگا بنا دیا، ایک طرف تجلی فرمائی، جبرائیل بنا دیا، ایک طرف تجلی فرمائی، مچھر بنا دیا، ایک طرف تجلی فرمائی تو اسرافیل بنا دیا، ایک طرف تجلی فرمائی تو مکھی کو بنا دیا۔ کمزور مخلوق بھی اللہ کی قدرت ہے اور طاقتور مخلوق بھی اللہ کی قدرت ہے۔ ہاتھی جیسے ڈیل ڈول والا بھی اللہ کی قدرت ہے، اور چوہے جیسے ڈیل ڈول والا بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور 5 طرح سے اللہ نے مخلوق کی نفی فرمائی ہے۔ لا یملکون، مخلوق اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ ناروال کے مسلمانوں غور سے سنو اور سمجھو، مخلوق اللہ کے سوا ہر شے مخلوق،
مخلوق اپنی طاقت سے خود بخود نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ موت کے بعد اٹھانے کے مالک ہیں۔ سب طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ ایک قانون بتاتا ہے کہ پاکستان کیوں ہلاک ہو رہا ہے، فقر کی وجہ سے نہیں، بھوک کی وجہ سے نہیں، کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں، نافرمانی کی وجہ سے۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ کمزور تھا اور تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ فوجیں تھوڑی تھیں، 16 لاکھ کا لشکر لے کے چڑھ پڑا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ اس کا دشمن طاقتور تھا کوئی، دنیا پہ اس کی حکومت تھی۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ قوم عاد کیوں ہلاک ہوئی؟ کمزور تھے؟ ہرگز نہیں۔ بھوک تھی؟ ہرگز نہیں۔ کوئی دشمن قوی تھا؟ ہرگز نہیں۔ 40 ہاتھ ان کے قد تھے۔ قوم سمود کیوں ہلاک ہوئی؟ کوئی کمزور تھے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ان پر قرضے چڑھ گئے تھے پاکستان کی طرح؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ان پر دشمن غالب آیا تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا ان کی روٹی کم پڑ گئی تھی؟ بالکل نہیں۔ کیا ان کے پاس فوج اسلحہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ ہر شے کی کثرت۔ لیکن یہ کیوں ہلاک ہوئے؟ کیوں ہلاک ہوئے؟ ایک ہی صورت میں چند آیات۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھو تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، وفرعون ذی الاوتاد، فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ بڑے طاقتور تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ سرکش ہو گئے پاکستانیوں کی طرح۔ اور کیا کیا؟ فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے فساد مچایا۔ پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور تیرا رب نافرمانوں کو ایسے ہی پکڑتا ہے، ایسے ہی جکڑتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ میں ایک منفی پہلو بتا رہا ہوں کہ قومیں ہلاک کیسے ہوتی ہیں، قومیں برباد کیوں ہوتی ہیں۔ اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ پیسہ کم ہو گیا، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ قرضہ چڑھ گیا، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ کارخانے بند ہو گئے، اس لیے برباد نہیں ہوتی کہ دریا خشک ہو گئے۔ نہیں، قوموں کے ہلاک ہونے کا اور فرد کے ہلاک ہونے کا ایک قانون کہ جب نافرمان ہوں گے اللہ ہلاک کرے گا، جب فرما بردار ہوں گے اللہ کامیاب کرے گا۔ کامیابی کا مفہوم ہی اللہ کا راضی ہونا ہے، اور ناکامی کا مفہوم اللہ کا ناراض ہونا ہے۔ میرے بھائیو، میرے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ نافرمانی سبب ہے ہلاکت کا، نافرمانی سبب ہے ہلاکت کا۔ صرف حکمران قصوروار نہیں ہے، ناروال کا ہر دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، رائس ملوں والے بینکوں سے پیسے لے کے سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، اور نوجوان راتوں کو اٹھ کے ننگے ناچ دیکھتا ہے۔ نوجوان ماں کی سنتا نہیں، باپ کو غراتا ہے، بھائی سے قطع تعلق ہے۔ میرے بھائیو، ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنے لگ جائیں گے، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ